آج بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ میرے دو یار میرے قابو آئے ہیں. جب سے میں یہ کوشش شروع کی ہے اپنے ویڈیو وغیرہ بنانے کی تو یہ بڑی مشکل سے قابو آئے. ان کو میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے. تو راشد ہم راضی کیوں نہیں ہو رہے تھے یہ بھی بتائیں. نہیں میں تو راضی ہو رہا تو تم نہیں راضی ہو کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ رہے تھا. میں راضی ہو رہا تم لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے. میں نے تمہاری وجہ سے تم نے کہا کہ یار وہ نام ٹھیک نہیں ہے فضولیات کا. حالانکہ ہیں ساری فضولیات جو بھی ہم نے کرنی ہے لیکن تم راضی نہیں تو وہ ہم نے چینج کر دیا. اب ہم خود نگری کے عنوان سے جو ہے نا یہ شروع کر رہے ہیں. اچھا منصور کل تم نے ایک بڑی مزیدار ویڈیو بھیجی یار وہ بتاؤ ذرا وہ کس بارے میں تھی؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ دو تین سائنٹسٹ آپس میں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے سائنٹسٹ، فزکس کے جو ہیں، ایسٹرو فزکس کے اور ایسٹرالوجی کے جو سائنٹسٹ، ان کی ایک کانفرنس چل رہی تھی. تو اس میں یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا کہ شاید کیمرے کی طرف نہیں دیکھو. فری ول جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو وہ اس کے اوپر ایک خاصی ایک بڑی ڈسکشن تھی، اور وہ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی اور میتھمیٹیکلی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اچھا جو پہلے ناظرین کو یہ بتا دو کہ فری ول ہوتی کیا، مطلب سادہ سے لفظوں میں بتاؤ کہ یہ مطلب. اچھا فری ول دیکھیں دیکھیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں ہم ویسے. میں ہاں سپورٹ بھی بس یہ ذرا رہے کہ یہ آپ بیٹھ کے کوئی نہ تو ایک ہم اوور ویو ہو جائے گا نا. ہم فلاسفر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ایک نارمل جاب کرنے والے 9 to 5 صبح کام کیا، اور تو کم از کم یہ ڈسکلیمر میں دے دوں. تو میری نظر میں فری ول تو بڑی یار سمپل ہے کہ آپ کو آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے، یا اس کو ارادہ، یا وہ اس ارادے کو عمل میں لانے کا جو ایک طاقت یا قوت ہے، اس کو فری ول کہتے ہیں ویری سمپل فارم کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ شاید وجدان طور پہ کہہ لیں، یا آپ اس کو پریکٹیکلی کہہ لیں کہ اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں تو یہ فری ول ہے، یا میں اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں تو یہ بھی فری ول ہے. یعنی انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. اپنی مرضی کا مالک ہے، ہاں بالکل. اس کو ایک لے مین ٹرمز میں میرے خیال سے یہی فری ول ہے. اس کے اگر آپ کو کچھ آپ کے ذہن میں اگر کچھ اور ہے تو نہیں، یہی میں نے یعنی اسے کو سم اپ یہی کیا ہے کہ یعنی آپ کی گفتگو سے کہ انسان، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. بالکل. اچھا نہیں ان میں سے دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، یا پھر بحث کس بات کی ہوئی؟ نہیں ایک جو تھا وہ جو سائنٹسٹ جو بیسیکلی وہ کہہ رہا تھا کہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اچھا اس کا کوئی اچھا. ہاں، اور وہ اسی لیے نہیں کرتی کہ آپ اس نے جو کہ اسی فری ول کو اگر آپ ایبسولوٹ فارم کے اندر آپ لے جائیں تو وہ ایبسولوٹ فارم کے اندر ڈسکشن کر رہا تھا کہ جو بھی فری ول ہے وہ پری کیلکولیٹڈ ہے یا پری ڈٹرمنڈ ہے. تو آپ اسی روٹ میں سے چلیں گے جو کہ روٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، فری ول اس سے باہر نہیں ہے. تو جو ایک وہ کہہ رہا تھا کہ یس اوکے لیمن ٹرمز میں تو ہے، لیکن اگر آپ میتھمیٹیکلی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو آپ کے پاس روٹس اویلیبل ہیں اسی روٹس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے. تو اس سے باہر اگر میں اس سے باہر جانے کی کوشش کروں گا وہ میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور بڑی ڈیپ، اور میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اگر اس کو سمجھنے کے لیے کوئی 5-6 دفعہ اس کو دوبارہ سننے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا آپ کی رائے. تمہاری اپنی فیلنگ کیا ہے مطلب منصور، تمہیں کیا لگتا ہے کہ دیر از کائنڈ آف فری ول، اور کیا ہے مطلب اس پہ بلیو کرتے ہو یا کرنا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کی ہوپ نہیں ہے نا. پھر اب اگر آپ فری ول کو اگر نگیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ڈٹرمنٹ ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. تو انسان کے اندر ایک چیز جو امید ہے وہ کہ میں اگر کل کچھ ایکسٹرا یا کچھ ایسا اچھا کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے ریٹرن اچھے ملیں، یا میری حالت بہتر ہو جائے، یا میرے ارد گرد کا ماحول بہتر ہو جائے، یا میں پہچانا جاؤں، یا میں شہرت میں آ جاؤں، یا میں کچھ علم حاصل کر لوں، یا میں دولت کما لوں، تو وہ سارا کا سارا فری ول کی ایگزسٹنس کے اوپر ہی چلتا ہے. اگر وہ نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ کا یار جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، اور اس کے بعد ایونچولی اٹ از ہوپ لیسنس. یہ ایک سوشل بیہیویئر ہے، اور اگر اس کو ہم میتھمیٹیکل ٹرمز میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر پھر ڈسکشن مزید بڑھائی جا سکتی ہے. تو میں کہوں گا یہ شاہد بھائی بھی ذرا اس کے دیکھیں اوپر یار، اس پہ یہ ہے کہ یہ ہم اصل میں
جبر اور قدر کو ڈسکس کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک ہے اور قدر. جبر اور قدر. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ دو فرقے رہ چکے ہیں اسلام میں, یعنی انہیں فرقے ڈکلیئر کیا گیا. ایکچولی یہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی عباسی دور میں, اس کو کہتے تھے جبریہ اور قدریہ. ٹھیک ہے. جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے اس پہ فطرت کا جبر ہے, فطرت کے سرٹن رولز ہیں جن کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. ہاں اچھا, جبر کی وجہ سے فری ول کا ڈینائل ہے میرے ڈینائل ہے کہ فری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ہے وہ ایک سکرپچر ہے. وہ پھر اس کو قدریہ تھے, قدریہ کہتے تھے ایک سکرپچر ہے جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, تو انسان جو اس کو ایک پتلی کی طرح اس پہ تماشا کرتا ہے. یہ جبریہ والے کا, قدریہ والے. قدریہ والے. اچھا. اب اس سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کے کچھ اپنے سرٹن قوانین ہیں. مثلا پیدا ہونے کے لیے ہمیں ایک ماں کی ضرورت ہے, اس سے پہلے ایک انٹر کورس کی ضرورت ہے. اس میں بھی اب تھوڑی سی موڈیفکیشنز ہوگی, لیکن طریقہ یہی ہے, ایکس وائی کا ملاپ آپس میں ہوگا. تو یہ جبر ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ میں آپ ٹاپک پہ ہی آؤں گا. یہ ہے جبر کہ ایک سرٹن آپ قوانین ہیں قدرت کے, فطرت کے, جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. وہ ہم اس کائنات کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. وہ بھی اس سولر سسٹم کا, یہ اس کائنات کا ہے. کسی دوسری کائنات میں ہو سکتا ہے یہ رولز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو. اب آگے آ جاتا ہے ہمارا ورژن آف اسلام. اس میں یہ ہے کہ کچھ سرٹن رولز تو ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ایجنگ فیکٹر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک منٹ, اچھا شاید آپ تھوڑے ڈیپ چلے گئے ہو اس وقت. میں وہی آ رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. اب اس میں آپ کا جو ڈیزائن ہے, انسان کی فطرت کا جو ڈیزائن ہے, یہاں پہ وہ رول پلے کرتا ہے. اسی بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں. چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے, سبمسو ہو جائے, اما شاکر, ٹھیک ہے, سبمسو ہو جائے, اما کفورا, یا پھر وہ ڈینائل میں چلا جائے. جی منصور. لیکن یار اس پہ اگر آپ سبمیشن کی ایک آخری حد جو توکل اللہ کی آخری حد ہے, پارٹ آف اے کویسچن, تو جب آپ وہ سبمیشن کی انتہا تک پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو مطلب فری ول سے باہر نہیں لے جائے گی. کیونکہ جب کچھ اگر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانی ہے, تو آپ اس کو اس طرف سے پھر سوچیں گے کہ یار کہ جب ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے ہی میرے لیے پری ڈیٹرمن لوہے محفوظ پہ اگر لکھ دیا گیا ہے, تو پھر مطلب اور میں سبمیشن میں چلا گیا ہوں, تو پھر آگے میرا آپ کردار کیا ہے؟ صرف 5 وقت دی نمازاں پڑھنی ہے. نہیں دیکھیں, اس میں پتہ کیا, اٹس اے ڈسکشن, سوری اٹس ناٹ اے بلیو, ایک سوال ہے. ہم صرف ایک چیز کو کھول رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سوال جو ہیں وہ اٹھیں. مطلب منصور یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تو یہ ساری جو بلیف سسٹم ہے ہمارا, اس کی جس کے اوپر جس بلیف سسٹم کے اوپر ہماری ساری عمارت تو ساری دھڑام سے گر جائے گی اگر آپ کہیں کہ اگر سبمیشن میں چلے جائیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کانشیسنس, یعنی اگر آپ کی آنکھ ہے, آنکھ کے اوپر آپ کی فری ول ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آنکھ نہ دیکھیں, آپ آنکھ بند کر لیں گے. آپ کی فری ول آپ کے ہاتھوں پہ ہے, آپ کی فری ول آپ کی پاؤں پہ ہے. آپ کہیں چل کے جانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹھ جاتا. کیا آپ کی یہی فری ول آپ کی کانشیسنس پہ ہے؟ کیا آپ کا دماغ 1 گھنٹہ مسلسل وہ بات سوچ سکتا ہے جو آپ چاہ رہے ہو, یا آپ کا دماغ, آپ کی فری ول اپنے دماغ پہ ہے, کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے تم کچھ مت سوچو, سائلنٹ ہو جاؤ. از اٹ پاسبل؟ نہیں دیکھیں, اصل میں فری ول کے حق میں ہوں کہ انسان کو جو ہے نا اپنا اختیار دیا گیا. اس کو پریسائز کریں, اختیار دیا گیا. کیسے دیا گیا؟ مطلب عقل و شعور کے ذریعے. میں چاہتا ہوں, مطلب جو انسان, میرے ذہن میں گناہ کا ایک مطلب میرے ذہن میں آ رہا ہے, کوئی گناہ کرنے کا ارادہ آ رہا ہے میرے ذہن میں, ٹھیک ہے, میرے دماغ میں چل رہی کوئی فلم چل رہی ہے, میں کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہوں, کسی کو اذیت دینا چاہ رہا ہوں. اب میں فری ول کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دماغ اسٹاپ, میں اسے روکنا چاہتا ہوں.
یہ میری فری ول ہے, میں چاہتا ہوں اس کو اس سے آگے نہ سوچے, اور میں اس کی جو ہے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہاں اور ہو سوچنا سکتا شروع. ہو Is it سکتا possible? یس اٹ Yes, از it پاسبل. is possible. اسی لیے تو اس میں اگر اگین ہم میں نہ تو حدیث کا اتنا علم ہے نہ تو قرآن کا علم ہے, تو اس میں ایک جگہ پہ تو یہ ہدایت بھی ملی ہے نا کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں سوچ رہی ہیں تو اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نشیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں نے نشہ نہیں کرنا, تو ایونچولی اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس چیز کو آپ اس میں نہ گھسیں. اور اگر آپ نے اپنی انوائرمنٹ کو چینج کر کے آپ مسجد میں جا کے ٹائم بیٹھ گئے ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح کا کریٹ ہو جائے کہ آپ اس چیز سے باہر نکلائیں. تو انوائرمنٹ کو بدلنے کا ایک مطلب آپ کے پاس فری ول تو ہے کہ اگر آپ انوائرمنٹ بدلیں, صحبت بدلیں, دوست بدلیں, اٹھنا بیٹھنا اپنا بدلیں, جہاں پہ اگر کام میں اگر آپ کو مسئلہ ہے اور وہ آپ کو اس الٹی اور یا غلط جو راستے پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے اس کی طرف اگر آپ کو پرہیز کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک وینیو چاہیے, تو انوائرمنٹ از ون آف دا بگ ون ٹو یو کین چینج اٹ. بٹ لیکن یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کا کنٹرول کر رہا ہے آپ کو. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک صرف انسان کے پورے جسم کے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا آوارہ ایک مطلب ایک چیز ہے جس کے اوپر کوئی انسان, میں یہ سمجھتا ہوں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اپنے دماغ کے اوپر فل کنٹرول ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا پھر تو آپ درویش بن گئے نا, کہ وہ پرفیکٹ ہو گئے, یعنی آپ پرفیکٹ ہو ہاں گئے. وہ تو ایک ایسی منزل ہے جہاں پہ میرے خیال میں مقدر والے پہنچ سکتے ہیں. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں, جیسے فری ول, ایک شخص ہے وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے جرائم کی وجہ سے پاپولر ہے, ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ اگر وہ جرائم چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, ان کا اپنا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں. یعنی آپ کا ایکچولی جینیٹکس کے بیسک رول پہ بات کر رہے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انسان کی فری ول کتنی کا آسان ہے, انسان کتنا فری ہو سکتا ہے جس کے آس پاس سارا ایک معاشرہ ایسا ہے, وہاں پہ جرائم ہے, اور وہاں پہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایز اے فری ول بلیور کہ میں اس سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز کا سامنا ہوگا؟ ہاں وہ تو فری ول کی ایگزیکیوشن کے مسائل ہے نا یار. دیکھیں وہ تو ایگزیکیوشن کے مسائل ہیں کہ اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہیں تو یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کے خلاف آپ علم کھڑا کر دیں اور بغاوت کر دیں, ایک یہ سچویشن ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہجرت ہے کہ آپ وہاں سے وہ اس انوائرمنٹ کو ہی چینج کر دیں جس پہ میں نے پہلے بات کی. ہجرت دو طرح کی ہے. ہجرت ایک مکانی ہجرت ہوتی ہے اور ایک آپ کی سوچ کی ہجرت ہوتی ہے. اچھا نہیں, اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فری ول ایک خواہش کرنے کی حد تک تو فری ہے, لیکن اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے اس کے لیے وہ فری نہیں. اس کی دیکھیں اب یہ آپ نے جس بات میں ڈسکشن اب چھیڑ دی ہے نا, وہ جیسے اب انسان اب اس ہماری جو بنی نوع یہ جو کرنٹ ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کچھ چیزیں اب ہمیں پریکٹس کے اندر نظر آئیں گی کہ جو چیز ہماری بنائی ہوئی ہیں وہ جو سسٹم ہے یا وہ جو کوڈ ہے جو آپ نے رائٹ کیا ہوا ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آپ کو چند کچھ دہائیوں کے اندر جو فری ول کی جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں اس کو ڈسکس کرنے میں اور اس کو پریکٹیکلی سیکھ اس کے ایویڈنس دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ اس کا موقع ملے گا. اور اسی کو ہی لے کے میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ نے کی بھی جو پوری کائنات جو ایک مطلب آٹو پائلٹ کے اوپر چل رہی ہے وہ بھی تم آٹو پائلٹ اس کائنات کو آٹو پائلٹ کہہ رہے ہو, ہاں پھر فری ول کی نہیں نگلیکشن نہیں. دیکھیں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آٹو پائلٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ شاہد نے پہلے بات کی نا کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس فطری طور پہ کچھ رولز بنا دیے گئے ہیں, اس رولز کو بینڈ کرنا اس وقت اور یا اس کو چینج کرنا ہماری اس کی قوت جو اس کے اندر نہیں ہے, اس کو نہیں ہم چینج. جیسے لا آف گریوٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس دنیا سے باہر نکلیں گے آپ کو مطلب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے بلینز لائٹ ایئر کی دور پہ, آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے نا.
ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے خدا تعالیٰ نے، اور اس کے اندر ایک ڈاٹ کے اوپر جس کو زمین بنا کے اس انوائرمنٹ کے اندر انسان کو فری ول کی اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہ شاید توبہ نعوذ باللہ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ وہ جو اس کی تخلیق کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو تخلیق ہے نا وہ ایک چھوٹے سے سیارے کے اوپر ہے، تاکہ اگر وہ کام بھی کرے نا تو اس کے اوپر اتنی لمیٹیشنز ہیں اس کے ارد گرد کہ وہ ایک حد تک ہی رہے، تو ایک باؤنڈری تو کھینچ دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ الگوریدم جو لکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس الگوریدم کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس فری چوائسیز ہیں، کیونکہ الگوریدم وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ آپ نے ایک ہی روٹ کو یا بیسٹ روٹ کو اپنانا ہے. ہمارا جو الگوریدم جو ہم لکھتے ہیں نا تو اس میں وہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ یو ول فائنڈ اے بیسٹ اینڈ ایفیشینٹ روٹ ٹو گو اینڈ ایگزیکیوٹ سم ٹرانزیکشنز اور سم پروسیسز. لیکن یہاں پہ فری ول یہ دے دی گئی کہ آپ ایک دو کام ہم دونوں نے کرنے ہیں، اور ان دونوں کا مقصد اور یا اس کو کمپلیٹ کرنے کا اس کا گول ایک ہے، لیکن ہمارے پاس دو راستے دے دی، کئی راستے. لیٹ می شیئر سمتھنگ. دیکھیں ہمارے جو انالیسس کی پاور ہے نا وہ بڑا مین رول پلے کرتی ہے، اور اس سے ہی ہم ڈرائیو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ آگ جلا دی جاتی ہے، پہلا انسان تھا اس کے سامنے جب آگ جل رہی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی حقیقت کو کہ یہ کیا ہے، اس نے ہو سکتا ہے اسے چھوا ہو، ٹھیک ہے، چھونے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ جلن پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، گرمائش پیدا کرتی، جلن پیدا کرتی، نقصان دہ ہے، اس کو چھونا نقصان دہ. تو پھر اس کے انالیسس کی پار نے اسے بتایا، اس نے انالیسس کی، اور اس کی انالیسس کی پار نے اسے بتایا کہ نہیں، اس کو نہیں چھونا. یہ اس سے نقصان ہوگا. یہی رول پلے کرتا ہے ہماری لائف میں بھی، ہمارے روزمرہ معاملات میں بھی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمارے اندر انالیسس کی پار رکھ دی گئی ہے، اور جو انالیسس کی پار ہے وہی رول پلے کرتی ہے. نہیں لیکن فری ول تو ہے آپ کے پاس. جو آؤٹ کم کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی نا، کیونکہ اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے نا کہ میرے یہاں سے اٹھ کے جانے سے دوسرے کمرے میں اس کی جو ٹائم کا امپیکٹ آیا ہے، یا میں نے کوئی اس کا جو کاؤنٹر امپیکٹ آئے گا فیوچر کے اندر، اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے باہر نہ جاؤں، کیونکہ وہ مجھے چیز نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کے اوپر جو فیوچر اس کے امپیکٹس ہیں وہ الگوریدم لکھنے والے کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ہمیں جو ایک حد تک جو فیوچر کے اندر جو سائٹ ہے اس چیز کو روکا گیا ہے کہ آپ اس میں آپ پریڈکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایبسولوٹ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرے ادھر یہاں سے اٹھ کے جانے سے اس کے کاؤنٹر امپیکٹ کیا ہوگا. اگر اٹھ کے جاؤں گا اور اس سے میں موبائل چھوڑ دوں ادھر، اور ادھر موبائل چھوڑ دوں، ایک بہت اہم کال آنی تھی وہ میں نے مس کر دی اور بعد میں میرا کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا امپیکٹ کہاں چلا گیا یا مجھے نہیں پتا. لیکن اگر الگوریدم جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے مختلف روٹس کیا ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اب اس الگوریدم کے اندر رہ کر ہی انسان نے اپنی جو چوائسیز ہیں وہ یس اور نو، یس اور نو، یس اور نو ڈیسیجن ٹریز کے اندر بنانی ہے، اس کے باہر نہیں ہیں. اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کمپیوٹر کی زبان میں بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کے لاجک گیٹس جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں آپ کی مرضی سے. ہاں بالکل، اور وہ لمیٹڈ ہیں جو کہ اس نے ایک لا آف یونیورس کے اندر لکھ کے ہمیں ایک انوائرمنٹ دے دیا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم نے کام کرنا ہے، اس کے باہر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں سوچنے کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے لکھا اپنے کوڈز کے اندر، اور اسی کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس کی ڈفرینٹ پرمیٹیشنس ہیں، اس کے آپ کو ریزلٹ کا پتہ ہے اور اسی کے اندر ہی وہ رن کرے گا. لیکن جب آپ یونیورسل الگوریدم کی بات کرتے ہیں تو کئی چیزیں ایسے ویریبلز ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر آتے ہیں. جیسے کہ شاہین نے بتایا نا کہ آگ دیکھی، آپ نے کہا یہ روشنی، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ پاس گیا تو اس کو اور انفارمیشن ملی کہ یار یہ تو جلاتا بھی ہے، یہ تو پکاتا بھی ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ گرمائش بھی دیتا ہے، احتیاط سے جائے گا. تو وہ جو انفارمیشن آہستہ آہستہ آپ کو جب ملنا شروع ہوگی، پھر اس کے ساتھ ہی آپ اکارڈنگلی آپ ریئیکٹ کریں گے. تو یعنی ایک وہ مجھے اب یاد آ گئی، وہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ شاید مجھے بتائیں گے، انما الاعمال بالنیات.
یعنی آپ کا جو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ول پر ہے، ول نیت ہی ہے نا. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا جو اجر آپ کو ملے گا آؤٹ کمس میں ملے گا. نہیں، اٹ مینس آؤٹ کمس اسی لیے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر بھی یہ چیز مطلب یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ اپنی ول میں آزاد ہیں، آپ اپنے فری ہیں ول کے لیے. آپ نے اپنی نیت کر لی، ایک کام شروع کیا، اب آپ کو اس کی آؤٹ کمس کے اوپر پنش نہیں کیا جائے گا. آپ نے جو نیت کر لی اسی کا اجر ہے. اب یہ یعنی نیت تو کر لی اچھے کی، لیکن اگر طریقہ کار غلط ہے آپ کا اور آپ اس کام کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے سکے تو پھر یہ آپ کی نااہلیت تو شمار ہوگی. ہاں، اور نااہلیت تو شمار لیکن وہ ہوگی. لرننگ کرو ہے نا آپ اور کا. جب آپ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن میں نااہلیت پہ سزا ملتی ہے. نہیں، میں نے آپ کو یہ جو اس لیے سنائی ہے، میں نے اس کو ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ ایک چیز ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آؤٹ کمس جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے اللہ سائیں جو ہے وہ آپ کو آؤٹ کمس کی سزا بھی نہیں دے. آپ کو یہ کہا گیا کہ نیت آپ کی ول ہے، اب جس کے لیے آپ فری ہیں. تو یہاں پر یہ چیز پروو ہوتی ہے. ول آتی کہاں سے ہے یہ کوشچن ہے. ہاں ایگزیکٹلی. مطلب یہ چیزیں جو ہے وہی یعنی ایک بندہ فار ایگزامپل ایک کمرے میں 100 بندے بیٹھے ہیں، 100 بندے بیٹھے ہیں اور 100 بندوں کو کہا جائے اچانک کہ جناب اگلے 1 منٹ آپ اپنی مرضی کا کوئی کام کر لیں. نہیں دیکھیں، صرف نیت کی پاکیزگی اور ٹھیک ہونا درست یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں فری ول، پھر آپ کی لاجک کام کرتی ہے. فری ول کو اس چھوٹے ایکسپیریمنٹ پہ دیکھنا جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لمیٹیشن ہے. ہم اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے بڑی آسانی سے ایک آنسر تو دے سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی کے پاس بھی ایک شخص آیا نا کہ جی بتائیں جی کہ اختیار اور قدر میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا پہلی ٹانگ اٹھا، تو اس نے اٹھا لی. تو نے کہا دوسری بھی اٹھا. تو نے کہا انہوں نے کہا یہ نہیں میں کرتا تھا. انہوں نے کہا بس یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تمہیں تمہارا اختیار بھی بتا دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک ایبسولوٹ رول جو ہے وہ لمیٹیشن بھی بتا دی گئی مروع ہے. کار آ گیا کہ نہیں. تو اسی لیے یہ ایک سمپلسٹک ایگزامپل ہے ایک بہت ہی کمپلیکس اور ڈیپ فنومینا کو ایکسپلین کرنے کی، لیکن یہ اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو آپ اب 100 بندے کر لو، 50 بندے کر لو، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا. لیکن جب آپ اس کائنات کو ایک بہت بڑے کوڈنگ سسٹم کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے ملینز ایسے ویریبلز ہیں جن کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں ہے. جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ آؤٹ کم کو پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس آؤٹ کم، اگر آل انفارمیشن آپ کے پاس اگر ایگزسٹنگ ہو جائے تو یس یو ول بی ایبل ٹو ایون پریڈکٹ ٹو سم ایکسٹینڈ کہ یار آؤٹ کم اس کی کیا ہوگی. اور اس وقت آپ کے اوپر اور دینی لحاظ سے میرے خیال سے جو زیادہ بڑھ جائے گی کہ یار تمہیں تو صرف اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نیت کے اوپر یہ ہے. جہاں پہ اب اہلیت کی بات کی ہے نا شاہد نے، تو اس کو بھی میں مطلب اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ ایک آپ نے نیت کی اور آپ نے اچھی کوشش کی اپنی لمیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ اور وہ پھٹ گئی، ٹھیک ہے نا. اور اس کی پازیٹیو انفارمیشن آئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا چل یار جانے دو، اس کو علم نہیں تھا اتنا. لیکن ایک اب عالم کی بات کر رہے ہیں آپ، اور ایک آپ بہت زیادہ برگزیدہ پرہیزگار ہستی اور تقوی جو کرتا ہے اس کی انسان کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ، اور لیڈر کی بات کر رہے ہیں جو اس کا وجدان جو پوری آپ ایک میری زندگی نہیں ہے، میرے خاندان کی زندگی نہیں، پوری نیشن کی زندگی ہے یا پور بری نو انسان کی زندگی میرے اوپر اگر میں نے وہ بیرا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے تو پھر میرے اوپر جو ہے وہ اس کی جو امپیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے. کیونکہ میں وہ چیز وہ حضرت عمر کا بھی ہے نا کہ انسان جو مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی روشنی سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ روشنی سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فیوچر نظر آ رہا ہوتا کہ اگر میں نے یہ امپیکٹ کیا تو موسٹ پروبیبلی چانسز ہے کہ یہ چیز جا کے پھٹے گی، لیکن پھر بھی تم نے یہ چیز کیا. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ بالکل ہی میں فری ول کے اوپر رہ کے تو میں نے تو بڑی نیک نیتی سے کام کیا تھا، کیونکہ آپ کے پاس وہ بھی انفارمیشن تھی جو کہ عام انسان کو نہیں تھی. تو یہ انفارمیشن جب آپ گیدر کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ عمر میں اپنی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے اور آگے آپ کا جو ویریبل مزید بڑھتے جائیں گے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ویریبلز ایک جگہ کانسٹنٹ نہیں ہیں، اتنے زیادہ ویریبلز ہیں کہ آپ ابھی تک آپ کے پاس جو ہماری ہیومن کیپیسٹی ہے یا آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس چیز کو کانکر نہیں کر پائی.
آپ ایک آپ راکٹ بھیجتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ 99.99% آپ ویریبلس کیلکولیٹ کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور پھر میں یہ کامیاب ہوگا. اگر اس میں سے ایک ویریبل یا آپ نے مس کر دیا یا اس کو مس کیلکولیٹ کر دیا تو اس نے راستے میں پھٹ جانا ہے. اس حد تک باریک کام ہے. تو انسان کا بھی میرا خیال ہے یہی ہے کہ جو آپ کو انفارمیشن آپ کے اندر بلڈ اپ ہونی جاتی ہے اور انالیسس کا پاور آپ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے, اتنی ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ ہوتی اچھا ہے. تمہیں نہیں لگتا کہ مطلب ابھی ہم جیسے ہم نے گفتگو شروع کی تو جب ہم باہر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اسی موضوع کے اوپر تو ہمارے درمیان اختلاف تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ دیر از کائنڈ آف فری ول اینڈ دیر از نو کائنڈ آف فری ول. تو اب پھر اس وقت ہم اچھا اب تمہیں نہیں لگا کہ ان نوئنگلی غیر ارادی طور پر ہم اس پوائنٹ پہ متفق نظر آ رہے ہیں کہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے. تو اچھا اس کے پیچھے جو سیدھے سیدھے وجوہات جو ہمیں سمجھ آتی ہیں, ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے جو ہمارا بائی برتھ ہمیں ساتھ میں ملا ہے, ہمارا ایک ایمان ہے, ہمارا مطلب وہ سارا اس کے تحت ہم اس چیزوں کو ان نوئنگلی ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہم نے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر یہی ٹاپک ایک ایسے معاشرے میں ڈسکس ہو رہا ہوتا جہاں پہ وہ بلیف سسٹم نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے, جو ہمارے یہاں, تو وہ کس اینڈ پہ پہنچتے, ان کے ایویڈنس کیا, مطلب وہ کیا دلیل دیتے؟ دیکھیں ہم جو نان بلیف سسٹم بھی ہے نا وہ بھی بلیف سسٹم کے اوپر کھڑا ہوا ہے میرے خیال سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایولیوشنری طور کے اوپر اس بلیف سسٹم سے گزر کر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے نہیں ہوا کہ یہ وہ جو بات تم نے پہلے کی کہ ایون جو لوگوں کا بلیو نہیں ہے, ایون جو خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتے, ان کو بھی ایک ہوپ چاہیے. وہ تو چاہیے, وہ تو ایک سوشل امپیکٹ ہے. لیکن میں جو جس طرف میرا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ نان بلیف سسٹم کی اگر بات کرتے ہیں نا, وہ بھی بلیف سسٹم کے پروسیس سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم آج کھڑے ہو کے اگر کوئی ایتھیسٹ کہتا ہے کہ یار یہ تو میری وجدان میں ہے کہ میں سچ بولوں, بھئی کیسے ہے, کیسے وجدان میں ہے, ٹھیک ہے. تم یہ بھول گئے ہو کہ یار کہ تم کتنی صدیوں سے تمہارا ڈی این اے چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کس پروسیس سے گزرا ہے, وہ بلیف سسٹم کے پروسیس سے گزرا ہے. اور اسی لیے تم آج کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یار آج سچ بولنا تو چاہیے, اس کے لیے تو مجھے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ آج بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے یا اس کی ڈسکشن نہیں ہے, وہ بھی بلیف سسٹم کے پروسیس سے گزر کے آیا ہے. تو آپ اس کو بالکل نگیٹ کر کے بات نہیں کر سکتے. میرے حساب سے مشکل ہے وہ بات کرنا, کیونکہ وہ انوائرمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر آپ دیکھتے کہ ہمیں پتا ہوتا کہ یار یہاں سے آدم کی لڑی سے بنی نوع شروع ہوا اور اس میں سے 2 بیٹے ایسے تھے جنہوں نے کبھی بھی خدا پہ یقین نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور باقی 2 بیٹے ایسے تھے جنہوں نے خدا پہ یقین کیا, اور پھر میں اس انالیسس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ تو آدم سے لے کے ابھی تک وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں آ رہا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں جو سٹوری ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب سے ہماری کانشیسنس اس کا جو آغاز ہوا ہے اور ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی اور اس کو ہم نے ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا ہے, ریلیجن سسٹم تو آلویز رہا ہے نا. اب آگے ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نان بلیف سسٹم نہیں ہے. تو اس پیرائے میں بات کرنی کہ اگر ایتھیسٹ آج کھڑے کہ سچ بولنا صحیح ہے, قتل نہیں کرنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, علم حاصل کرنا چاہیے. بھائی یہ انفارمیشن تمہیں کہاں سے ملی؟ انفارمیشن تمہیں بلیف سسٹم کے تھرو ہی ملی ہے. تمہیں نہیں ملی تو تمہارے باپ کو ملی ہے, تمہیں باپ کو نہیں ملی تو تمہارے دادے کو ملی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ملتی ہوئی, آپ کو فالو کرتے ہوئے اب آپ کے لاجک کے اندر وہ اس طرح امبیڈ ہو گئی ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. اگر میں اس چیز کو اکھیڑ دوں اور زیرو سے سٹارٹ کروں تو یار میں کیوں سچ بولوں بھائی؟ جہاں پہ مجھے فائدہ ملے گا میں وہ بات کروں گا. ایون جب آپ ایولیوشن سسٹم جس کی تم بات کر رہے ہو, جس ایولیوشن سے گزر سوشل ایولیوشن کے ساتھ میں وہ ڈارون ایولیوشن کی بات نہیں کر رہا, میں سوشل. ایک وقت ہوگا نا جب انسانیت نے, انسان نے سچ اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کیا ہوگا. یہ سچ ہوتا ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ برائی ہوتی ہے, یہ اچھائی ہوتی ہے, یہ سفید ہے, یہ سیاہ ہے. تو وہ تو خیر اس کا بہرحال انسان کسی بلیف سسٹم سے تعلق تو ایک لرننگ پروسیس ہے میرے خیال میں. نہیں, لرننگ پروسیس کہاں سے آیا؟ اہم سوال یہ کہ لرننگ پروسیس کہاں سے آیا, منطق اور لاجک کہاں سے آئی؟
منطق اور لاجک کہاں سے آئی آپ کے دیکھیں ڈیزائن آف نیچر میں رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ کے نیچر میں رکھی ہوئی ہے یہ آبزرویشن پہ رکھی ہوئی ہے. نہیں یہ آپ جب پیدا ہو رہے ہیں نا تو انالیسس کی پار جو ہے وہ آپ کے ڈیزائن آف نیچر میں ہے. آج جب آپ پیدا ہو رہے ہیں نا تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ یار آج کا بچہ اٹھتے ہی آئی پیڈ جو ہے وہ چوتھے پانچویں مہینے جب بیٹھتا ہے تو وہ آئی پیڈ کو یوں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بچہ آج سے 30-40 سال پہلے تو نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ سم ہاؤ وی آر پاسنگ دس انفارمیشن تھرو اوور جنریٹکس ٹو نیکسٹ. تو جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کو انوائرمنٹ ہی ایسا مل رہا ہے جہاں پہ سچ اور جھوٹ ہے, جھوٹ بولنے پہ سزا ہے, سچ ہونے پہ آپ ایک گرو فیل کرتے ہیں, آپ ایمانداری کو ویلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈکیتی کو اور چوری کو آپ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ایتھکس کے جو رولز بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ اگر ریلیجیس سسٹمز کے اوپر سے نکل کے نہ آتے تو وہ پھر کس طریقے سے آتے؟ لیکن ابھی تو آئے تو وہ اسی طریقے سے ہی ہیں. اس لیے آپ ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہزارہ سال پہلے خدا کی ہزاروں قسمیں تھیں, ہزاروں خدا تھے, وہ سکڑتے 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 اب جو موسٹلی جو بڑے ادیان ہیں دنیا میں وہ ایک الٹیمیٹ پاور پہ یقین رکھتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے. اور وہ مطلب اب جو ایک سے زیادہ خداؤں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا. تو انسان نے یہ بھی سیکھا کہ یار, اور یہ بھی جنرلی مطلب اگر آج ایک بچے کو آج بتائیں ایک سے زیادہ خداؤں کا کانسیپٹ دینے کی کوشش کریں تو وہ پہلے ہی انکار کر دے گا کہ اگر یا تو کہے گا نہیں ہے, اگر ہے تو پھر ایک ہی. یار دیکھیں بات یہ میں آپ کو دیکھیں ایک بگ تھرسٹ کے بارے میں ہماری سائنس بات کرتی ہے. بگ تھرسٹ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ یہ ایک تھرسٹ ہوا تھا, اس کے نتیجے کے طور پہ ہماری کائنات تخلیق ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ اب آگے پھیلتی جا رہی ہے. یہ جو بلیفس اور نان بلیفس ہیں میں ان پہ بات کر رہا ہوں, اور جو ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر بات کر رہا ہوں, اب یہ آگے پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ ایک حد تک پھیلے گی, سائنسدان کہتے ہیں اس کے بعد یہ سکڑتی ہوئی یہ اسی نقطے پہ مرکوز ہو جائے گی. اب اسی طرح انسان کی جو تاریخ ہے اس میں بھی ایک بگ تھرسٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس بگ تھرسٹ کے ساتھ ہی انسان کے بلیفز بکھرتے بھی گئے اور ملٹیپل گاڈز جو ہے اس کی زندگی میں آتے گئے. لیکن جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے آخر پہ, اس پھیلاؤ کے آخر پہ, جب یہ سکڑاؤ کی طرف آئے گا اور اس پھیلاؤ کے آخر پہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اور وہ اللہ ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی طور پہ دیکھوں, کوشش کروں, اگین ناٹ فائنل سے, کہ جب یہ لا آف فزکس اگر لکھے گئے ہیں اور جو یونیورسل لاز جس کے تحت یہ ہماری دنیا اور یہ فطرت کام کر رہی ہے, وہ مطلب قرآن بھی تو کہتا ہے نا, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا وہ ایک دوسرے کے اوپر لڑائی کے اوپر چڑھ نہ جاتے؟ بہت ہی سمپل ایک لائن ہے, لیکن ایک آپ کو ایک بتاتا ہے کہ یار خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور تم دیکھ نہ رہے ہوتے کہ آپس میں یہ لڑائیاں ایک دوسرے کی خدائی لے کے اور پاور لے کے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو اس کا تو دوسرا تو ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ جب یہ لا لکھا گیا ہے تو موسٹ پروبیبلی اٹ از کمنگ فرام ون سورس, ٹھیک ہے نا, اٹ از ناٹ کمنگ فرام ملٹیپل سورسز. اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنا کوئی جمہوریت نہیں چل رہی تھی شاید اس ٹائم پہ کہ یار اسی کو اس طریقے سے لکھنا چاہیے, کیونکہ اگر جمہوریت بھی چل رہی تھی اس کے بعد جو ہمارا جمہوریت کا کانسیپٹ ہے کہ وہ آج ایک فیصلے کو صحیح مانتے ہیں, جمہور جو ہے وہ آج سے 2-3 یا 5 سال کے بعد وہ کسی اور فیصلے اس پرانے فیصلے کو کہے گا یہ ہمارا غلط ہے اور یہ ہمارا صحیح ہے. تو میرا جو کم سے کم کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ یونیورسل لا جو لکھا گیا ہے نا تو وہ ایک ہی ہستی کی طرف سے لکھا گیا, اور یہی آپ کی یونٹی. اسی لیے انسان جو ہے وہ ایک ہی, جیسے شاہد نے بات کی کہ سنگل پوائنٹ کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہیں پہ. اور باقی جو وسیلے کو خدا مان لینا, ٹھیک ہے, وہ انسان کے اندر ایک, کیونکہ وہ اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا یہ کام کیا, اس نے میرا وہ کام کیا, تو میں اسی کو خدا مان لیتا ہوں. تو وہ ایک لمیٹڈ میرے حساب سے سوچ ہے. وہ جو الٹیمیٹ پاور جس نے سب کچھ یہ لا آف یونیورس کو لکھ کے تو اس کو آٹو پائلٹ پہ چلا دی ہے کہ یار اسی لا کے تحت ہی چلے گا, اور اگر یہ بینڈ ہوگا تو یہ اس کے لا ہوں گے اس کے بینڈ کرنے کے, وہ بھی اس نے شاید لکھ دی ہے کہ اگر اس کو اگر بینڈ کرنا پڑنے کا تو آپ کو یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا تو یہ بینڈ بھی ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے, تو وہ سب کچھ اگر لکھا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہستی کی طرف سے. یار اگر یہ دیکھیں نا, ایک سادہ سی بات ہے, یہ منصور بھائی نے آٹو پائلٹ کی بات کی, میں اسی بات کو بڑا کرتا ہوں. جب ایک پلین ہے, ایروپلین ہے, اسے ہم آٹو پائلٹ پہ لگا دیتے, تو ایک ایروپلین کے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھ کے تھوڑا سا نیچے جھک جاتا ہے, تو ہم تو انسان ہیں, ہمارے اندر ہمارے یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ بالکل کائنات کی طرح ہے. اور اس کے اندر جو جہاز جس کو ہم نے خود اس کو یعنی وہ پروگرام کیا ہے, اس کا الگوریدم لکھا ہے اس کے پروگرام کا, اور اس کے مطابق وہ کام اپنے ڈیسیجن لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے, ہم تو ایک یعنی اس سے بہت زیادہ سپیریئر ہے انسان جو ہے. تو ہمیں اپنے ڈیسیجنز لینے کی, ہمارا اسکرپچر تو ہے, ہمارا الگوریدم بھی لکھا گیا, لیکن اس اے آئی نے اللہ کا اور یہ فری ول کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں بہت آسان کر دیا ہے, بہت آسان کر دیا کہ ہم نے پروگرام لکھ دیا, الگوریدم لکھ دیا اس کا, اور اس کو ایک سٹرکچر دے دیا ہے, ایک روبوٹ کو ایک سٹرکچر دے دیا ہے. اب اس کو سٹرکچر دینے کے بعد اس میں ہم نے ڈیٹا رکھ دیا, انفارمیشن رکھ دی مختلف چیزوں کی, اور وہ فیصلے خود کر رہا ہے. ہاں لیکن فیصلے روبوٹ خود کر رہا ہے. یہ دیکھیں, میں ایک نا خطرے کے اوپر جا رہا ہوں کہ اس اے آئی کا آگے سے امپیکٹ کیا, اس کے بعد پھر آپ کا آخری سوال کے اوپر چلے جائیں گے. جو اگر اللہ نے ہی اگر فری ول کو ایک چانس دیا ہے, تو اس نے ایک کائنات کھڑی کی ہے اس کے لیے, اور اس کے اندر ایک مائنیوٹ سپیس کے اندر ہمیں فری ول کی آپشن دی ہے. اچھا, اور یہ فری ول صرف انسانوں کے لیے؟ نہیں, فری دیکھو جانور کے لیے بھی ہے یار, مطلب اس کے لمیٹڈ ہے اس کے, لیکن آپ ویری کرتی ہے, ہاں اسپیشی ٹو اسپیشی ویری کرتی ہے, اس کی وہ اس کی جبلت کے مطابق, اس کے ڈیزائن آف ہیں, سیارے ہیں, سورج, ان کی تو کوئی فری ول نہیں, وہ تو فری ول نہیں ہے, کوئی فری ول نہیں میرے حساب سے. نہیں, وہ تو ایک لا آف فزکس کہہ رہا ہے ان کی بھی فری ول ہے. نہیں میرے حساب سے ایک دن چاند کا دن کرے میں الٹا گھومنا شروع کر دوں. نہیں وہ نہیں, وہ اس نے کائنات کھڑی کی ہے, اس کے اندر ایک گلیکسی بنائی, اور اس گلیکسی کے اندر ایک سولر سسٹم کھڑا کیا, پھر سولر سسٹم کی ایک زمین بھی, اور زمین کے اوپر ایک انسان کو وہ فری ول دی. تو اس کا جو اگر اس کی جو تخلیق آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یا انٹیلیجنس کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو تخلیق ہے نا, وہ ایک بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے فرام ہز پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. ہم جو کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ہم اپنے ہی انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسا انٹیلیجنس کھڑی کر رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی چیلنج کرے, ٹھیک ہے. اور اسی چیلنج کو میرے خیال میں وہ کنٹرول کرنے کے لیے کائنات کا وسیع اتنا ہونا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس کو چیلنج کرنے کے بھی جائیں گے نا, تو اس نے تو صرف ایک بٹن دبانا ہے. تو اچھا صابر, اس پہ یہ جو آپ کی یہ جو ہے آپ کا یہ سسٹم ہے انسان کا, یہ فری ول کا, اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, اس میں ملٹیپل لیئرز ہے. ملٹیپل لیئرز ہے. آپ کی ایک لیئر ہو سکتا ہے کہ کسی ہارمونل چین کے تحت مثلا آپ کو اکسا دے کہ کپڑے اتار دو یا ناچنا شروع کر دو, اب اس کے اوپر ایک سپرلیٹو دوسری لیئر اس کو کنٹرول کرے گی, دوسری لیئر اس کو کنٹرول کرے گی, اور اس کو اس کام کے کرنے سے روکے گی. تمہارے شرف کے خلاف ہے, تمہارا انوائرمنٹ پسند نہیں کرتا, تمہارے دوست ایسا, یعنی آپ کو آپ کے انوائرمنٹ سے, آپ کے دیگر دوسرے پیرامیٹر سے وہ دوسری سوچ جو ہے وہ قائل کرے گی پہلے والی پرت کو. تو پھر فری ول تو نہ ہو ہے نا, وہ آپ جو کہہ رہے ہو, جو ایک لیئر نے آرڈر پاس کیا, اور دوسری لیئر نے اس کو ہے نا, یہی تو ہے. اچھا, میں اب اینڈ میں آپ نے ڈیسیژن کیا لیا کہ میں نے کپڑے نہیں اتارے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو ایٹ دی اینڈ دیکھیں, ایک آپ کے اندر ایک طاقت ہے جو آپ کو اکسا رہی ہے, دوسری طاقت اس کے اوپر کنٹرول کر رہی, تو یہ فری ول ہی ہے, اور کیا ہے. اچھا, اس میں چلو اب میں تم لوگوں سے آخری سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ فری کہتے ہیں کہ کوئی فری ول جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اب جتنے بڑے ادیان ہیں جو خدا کے بلیورز ہیں, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کہتے ہوں گے, مانتے ہیں کہ فری ول ہے, کیونکہ اگر ہم فری ول کا انکار کر دیں تو پھر
جو ہمارا بلیف سسٹم جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ سارا دھرام سے گر جائے گا. اب جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ دیر از نو فری ول, تو یہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی فرار ہے؟ نہیں, پھر تو انسانی ایوولوشن کی نفی ہو رہی ہے. نہیں. ہم کوئی ایجاد نہیں کر سکیں گے, ہم زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. ہم ایک جگہ پہ ہم یہ کھونٹے سے بندھے ہوئے جانور ہیں, اور ہمارے پاس اپنے کرنے کا ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے اوپر فطرت نے, نیچر نے تو یہ فرار جبر ہے, کیا مطلب ہوا ہے. ایک طرح کا آپ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں فری ول پہ بلیو نہیں کرتا, یہ ایک طرح کا فرار نہیں ہے؟ یہ ایک مائنیوٹ ریپرزنٹیشن تو ہو سکتی ہے اس کی, لیکن یہ ایبسولوٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ جو ناکام انسان ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی مجبوریوں کو وہ اس نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے اور وہ ہمیشہ ناکام لوٹا. یہ بھی تو انسان کی ایک زندگی ہے نا, کہ میں نے ساری زندگی محنت کی, ساری زندگی میں نے یہ کیا وہ کیا, مجھے کیا ملا اینڈ میں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس روٹ پہ چل پڑے کہ یار فری ول ایگزسٹ, میری قسمت میں تو لکھا ہی برا ہوا تھا, تو اب میں جو مرضی کی, میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا. تو ایک مائنیوٹ ریپرزنٹیشن تو شاید ہو سکتی ہے, لیکن اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ ریپرزنٹیشن آف ڈینائل آف فری ول. وہ کچھ جو ہیں وہ فلسفی انداز سے بھی فری ول کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ جیسے جس نے شاہد نے شروع میں بات کی, وہ بھی ایک سچویشن ہے کہ آپ سبمیشن اس حد تک لے جائیں اور پھر آپ جیسے کہتے ہیں نا سکون آ گیا, پھر وہ ایوری تھنگ از ناؤ ود دا فلو, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو فلو, جو انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد آ رہا ہے, جو مسائل آپ کے ارد گرد آ رہے ہیں, آپ پھر اسی کے اندر ہی آپ بہتے جا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک ڈینائل تھوڑا سا, وہ ایکچولی وہ ڈینائل بھی نہیں ہے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سبمیشن اتنا بڑا سبمیشن بھی نہیں ہے. وہ ہے آپ کا یونیورس کے ساتھ الائن ہونا. آپ جتنے یونیورس کے ساتھ الائن ہوتے جاتے ہیں نا, آپ اتنے سبمسو ہوتے جاتے ہیں. ہاں, لیکن وہ پھر آپ جو ہے نا وہ اگر وہ یہ تو جب آپ کی الائنمنٹ اگر اسی انالوجی کو پکڑ لیں ہم شاہد کی, تو اگر آپ اسی الائنمنٹ کے ساتھ اتنے زیادہ ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے نا, ریزسٹنس نہیں رہتی, اب پیورلی الائنڈ ہو گئے ہیں نا, تو میرے حساب سے یہ خدا کو پہچاننے کی شاید آخری حد ہے میرے حساب سے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس مقام پہ اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا, کہ حدیث قدسی ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو رات کو نفل پڑھتے ہیں اور مجھے منا لیتے ہیں, پھر جو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں, میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں, زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتے ہیں, میں ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ الائن کام ہو کرتے جاتے ہیں. ایکچولی وہ کیا ہے, وہ ایک میٹافوریکلی ہے کہ وہ کیا ہے, وہ الائن ہو جاتے ہیں. نہیں, میٹافورکلی میرے حساب سے, آپ کا تو ہوگا میٹافورکلی, میرے حساب سے تو یہ ریالٹی کے اندر ہے. تو وہ پھر ایکچولی دیکھیں نا, وہ اس کو یہ ایکچوئل چیز تو یونیورس ہے نا, اس وہ کو بنا دیا. اللہ اتنا بہت زیادہ دخل نہیں دیتا, یہ پھر ہم دوسرے نہیں ٹاپک وہ جب وہ کیا کہتے ہیں بس کہ وہ الائن ہو جاتے ہیں. وہ بتا تیری رضا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنے کو تو ہم شعر پیٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو بتا تیری رضا کیا ہے, تو وہ پھر اگر وہ اتنے اس حد تک الائن ہو گیا تو وہ پھر اس معاملات میں دخل بھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے اور مجھے اس کے ساتھ میں الائن میں چلا گیا ہوں, میرے کچھ کہنے سے اگر کوئی چیز چینج ہو جائے اور جس کا ہو سکتا ہے مجھے بھی علم نہ ہو, تو میں بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں, ٹھیک ہے, یا میں کوئی ایسا ریئیکٹ ایکشن نہ لوں. یہ منصور بھائی وہ میتھ کا جو قانون ہے, نفی جمع والی بات ہے. ہاں, تو میں وہ کام نہ کروں, تو وہ اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اس حد تک کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی اللہ سے بات کر کے یا دعا کرنی ہے تو وہ میں نے بنی نوع انسان کے لیے کرنی ہے, اپنے لیے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. جو اس نے جس سٹیج میں مجھے رکھا ہوا ہے, میں شکر گزار ہوں اس کا کسی بھی سٹیج میں. تو وہ ایک اور ڈائمینشن ہے, ہائیسٹ لیول آف فری ول آئی تھنک. صحیح, چلیں, بہت شکریہ شاہد اور منصور. دوستو, جیسے منصور نے پہلے کہا تھا نا, تو ہم لوگ اس موضوع کے ایکسپرٹ ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی دعویٰ ہے. تو آپ اس گفتگو کو ایک جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, اور جو بھی ہمارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم بس اسی پہ, اور یہاں تک آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم اس بات پہ تینوں متفق ہیں کہ انسان کے پاس فری ول ہے.
انسان کیونکہ ہمارا سارا بلیف سسٹم اسی کے اوپر اسٹینڈ کر رہا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.